خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ ایک فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ دوسری فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ میں شامل تھے، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں شامل تھے۔ آج کے سبق میں ہم ان کی پانچویں فضیلت پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 10 صحابہ کرام کا باقاعدہ نام لے کے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے 10 صحابہ جو ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو نام لیا ہے نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو یہ ایک 10 رکنی کمیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 رکنی جماعت ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دیکھیں، جنت کی بشارت تو قرآن سارے صحابہ کو دیتا ہے جی۔ پہلے بھی کئی میں آیات پیش کر چکا ہوں جی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا فتح مکہ کے بعد والے ہیں، ان کی فضیلت اور درجے کا فرق اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ نے جنت کا وعدہ ان سب سے کیا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ جنت کی بشارت دیتی ہے آیت کریمہ، اور اس کا انداز یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے تو جنت بنائی ہی آپ کے صحابہ کے لیے ہے۔ ایسی آیت کریمہ جو یہ بتا رہی ہے کہ سارے صحابہ جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، وہ جنتی ہیں۔ صرف مہاجرین انصار کا تذکرہ نہیں، اس آیت کریمہ نے تو مسئلہ حل کر دیا، دل خوش ہو گیا ہمارا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان۔ میرے پیغمبر صرف میں آپ کے صحابہ کی بات نہیں کر رہا جو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو لوگ آپ کے صحابہ کی پیروی بھی کرتے جائیں گے نا، میں نے ان کے لیے بھی جنت واجب کر دی ہے۔ صرف بات صحابہ کی نہیں، صحابہ کی پیروی کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہے اس بات کے اوپر کہ صحابہ ہمارے ہیں، صحابہ کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہودی تھے یہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور جو عیسائی ہیں یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقے اور جماعت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو جہنم سے نجات پانے والی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، جو جماعت اس راستے پہ چلتی رہے گی اللہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے جو ان کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں سارے صحابہ۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، حضور فرماتے ہیں میرے یہ جتنے بھی صحابہ ہیں نا ستاروں کی طرح ہیں۔ ستارے یہ انسان کو دنیا کا راستہ دکھاتے ہیں، زمین کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بھولے بھٹکے لوگ ان ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ سیدھا کر لیتے ہیں، اپنا رخ سیدھا کر لیتے ہیں۔ صحابہ ہدایت کے آسمان پر لگے ہوئے ستارے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے جس صحابی کے بھی تم پیچھے چلو گے نا، وہ میرا صحابی تمہیں جنت کے راستے پہ ہی چلائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے جی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلے نمبر کا جو درجہ ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔
چنانچہ یہ جو 10 صحابہ ہیں، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، جیسے میں نے یہ چند آیات پڑھ دی ہیں آپ کے سامنے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا، اولئک هم الصادقون فرما دیا، اولئک هم الراشدون فرما دیا، اولئک هم المفلحون فرما دیا، اولئک هم المؤمنون حقا فرما دیا، اولئک هم المتقون فرما دیا۔ سارے صحابہ کی تعریفیں ہیں، سب جنتی ہیں، لیکن 10 وہ صحابہ کہ جن کا نام لے کے آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں پہلا نمبر ہی آپ نے ابو بکر صدیق کا رکھا ہے جی۔ اور ابو بکر صدیق ویسے ہی ہر کام میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نام لے لے کے آپ نے بشارت دی ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ تو جب صحابہ کرام میں ان کا نام لے کے آپ نے جنتی فرما دیا، اب جو بندہ لڑتا ہے حضور کے ساتھ لڑے کہ آپ نے ابو بکر کو جنتی کیوں قرار دیا ہے، کیوں آپ نے ابو بکر۔ اور آج حالت یہ ہے، آج کا یہ بدبخت انسان حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ بحث کرتا ہے جی، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق مومن ہی نہیں تھا جی۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے سامنے جی، ان کے معاملے میں، حالانکہ ان محروم القسمت اور بد نصیب قسم کے لوگوں نے، شرارتی اور لانتی قسم کے لوگوں نے، یہ لفظ جو میں نے بولے ہیں نا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بولے، یہ حضور کے بولے ہوئے الفاظ ہیں جی۔ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی زمانے کے اندر تم دیکھو کوئی لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم کہنا کہ تمہارے اس شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنتی قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمایا ہوا ہے یہ جملہ ہے۔ ابو بکر صدیق کے ایمان پہ بحث کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مومن تھا بھی صحیح کہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، سن سکتے ہیں سنیں، نہیں سن سکتے تو اپنے کانوں کو بند کریں، کہ ان کا جو بنا بنایا امام مہدی جس کا انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے، ان کا امام مہدی دجال ہے جی، جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، مہدی منتظر جی، وہ آئے گا نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیسے بولوں، یہاں کھڑے ہو کہ خدا کی قسم میری زبان، میرے الفاظ کانپتے ہیں جب یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہم پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں دشمنان صحابہ نے لکھا ہے کہ جب امام مہدی آخر زمانے میں آئے گا نا، نعوذ باللہ ابو بکر عمر کی قبریں کھود کر اندر سے نکال کے ان کو کوڑے مارے گا۔ یہ ان بدبختوں کا حال ہے۔ ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا، ہمارا ان کے ساتھ لین دین، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رشتے ناتے، سب سلسلے چل رہے ہیں۔ غیرت ایمانی اپنی جگہ پر ہوتی ہے یار، ویسے ہی تو کم از کم انسان میں غیرت ہونی چاہیے نا۔ کوئی بندہ ہماری ماں کو برا بھلا کہے، خدا کی قسم اس کی زبان گدی سے نکال کے کتوں کے سامنے ڈال دیں جی، کہ تو ہماری ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، ان کا جو امام مہدی ہے دجال، جس کے بارے میں انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ آئے گا نا، عائشہ صدیقہ کی بھی قبر کھود کے اس کو نکال کے زنا کی جو سزا کوڑے ہے وہ مارے گا اس کو۔ سن سکتے ہیں تو سنیں، ان بدبختوں نے یہاں تک لکھا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب بھی اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر میرے خیال میں ہندوستان سے ہی کافر لے کے آنے پڑیں گے۔ قرآن کو یہ نہیں مانتے جی، میں 100 حوالہ آپ کو ان کی کتابوں میں سے نکال کے دے سکتا ہوں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے ہی نہیں جی۔ قرآن کو یہ نہیں مانتے۔ یہ ہمارا جو کلمہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی آپ نے ان سے سنا ہے ان کا کلمہ یہی ہے؟ اور اذان سنیے ان کی اذان ہے؟ نہ ان کی یہ اذان ہے، نہ ان کا یہ کلمہ ہے، نہ ان کا یہ قرآن ہے، نہ ان کا یہ اسلام ہے، نہ ان کا یہ امام ہے، ہر چیز ہی بکھری ہے، تو مومن کہاں سے بن گئے؟ ابو بکر کے ایمان پہ بحث کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا تو ایمان ثابت کریں۔ ایمان بنتا ہے ابو بکر صدیق کے ایمان کو ماننے سے جی۔ اگر کوئی بندہ ابو بکر کو ہی مومن نہیں مانتا جی، تو پھر اپنے ایمان کی تجدید کرے، اس کا اپنا ایمان کہاں پر ہے؟ تو ابو بکر صدیق جنت میں جانے والے لوگوں میں سب سے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت قیامت آئے گی
تمام امتوں میں سب سے پہلے میری امت کا حساب کتاب ہوگا، تمام امتوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو امتیوں میں سے جنت میں جائے گا وہ میرا ابو بکر صدیق ہوگا۔ جو سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہے اس کے بارے میں ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پانچویں فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کی یہ ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 رکنی جماعت میں سے ہیں کہ جن کا نام لے کے اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور چھٹی فضیلت ابو بکر صدیق کی وہ بھی مختصر کر کے آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا یہ سب سے پہلا مسلمان ہے۔ یہ مسجد بنائی گئی تھی، آپ بھی مکان بناتے، کوئی چیز جو بناتا ہے سب سے پہلی اینٹ نہیں رکھی جاتی؟ اسلام کی عمارت کی سب سے پہلی اینٹ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلی اینٹ، اگر اس کو نکالیں گے پوری اسلام کی دیوار گر جائے گی، پوری اسلام کی یہ عمارت نیچے آ جائے گی۔ وہ بنیاد کے اندر شامل ہیں سب سے پہلے ایماندار۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا ابو بکر صدیق کو کچھ نہ کہا کرو، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے یا تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا یا کہنے لگا کہ میں مشورہ کروں گا، ہچکچایا، مشورے کے لیے ٹائم مانگا، سوچوں گا بعد میں بتاؤں گا، یہ واحد ابو بکر صدیق تھا۔ میں نے اس کو کہا ابو بکر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ابو بکر نے دلیل شلیل نہیں پوچھی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ اس قدر بڑے عظیم انسان کے بارے میں آج یہ کہ مومن تھا کہ نہیں تھا، تو سب سے پہلا مومن، اس امت کا سب سے پہلا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے پہلا مومن ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کس قدر ان کی قربانیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کے اوپر دلائل بھی قائم کر سکتا ہوں، بہت ساری احادیث ہیں میرے پاس کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے، دیکھیں 4 آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے مومن ہیں، ابو بکر، علی، زید، خدیجہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ علماء ان چاروں کے بارے میں کہتے ہیں پہلا مسلمان کون ہے؟ خدیجہ ہے، ابو بکر صدیق ہیں، علی ہیں، یا حضرت زید بن حارثہ ہیں جو آپ علیہ السلام کے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں کو اکٹھا فرما دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان قبول کرنے والی خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے نمبر پہ ایمان قبول کرنے والا زید، بچوں میں سب سے پہلا مومن علی، اور جوان مردوں میں سب سے پہلا مومن ابو بکر صدیق ہے۔ مسئلہ یہ حل ہو گیا جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مومن ہوئے ہیں تو 8 سال عمر ہے۔ خدیجہ تو عورت ہے، وہ گھر میں رہتی ہیں۔ حضرت زید وہ تو غلام ہیں، غلاموں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ 8 سال کا بچہ کیا کام کر سکتا ہے جی؟ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو جب سپورٹ کی ضرورت تھی تو سب سے پہلی سپورٹ دینے والا ابو بکر صدیق تھا۔ انہوں نے یہ ساری محنت کی ہے، اپنا سارا سرمایہ لگا دیا ہے، بہت بڑا سرمایہ دار ہے ابو بکر صدیق۔ سارا مال اٹھا کے اللہ کے پیغمبر پہ خرچ فرما دیا جی۔ جب ہجرت والی رات جا رہے تھے نا سارا مال لے گئے، کچھ پیچھے نہیں چھوڑا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آخری ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کروں میں، آپ نے فرمایا لوگوں نے نا میرے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، لیکن جس کسی نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے نا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ابو بکر نے میرے اوپر اتنے احسان کیے، اتنے کیے، میں نے بڑا زور لگایا کہ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دوں، میں نہیں دے سکا۔ مجھے اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر آپ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، آپ بے فکر ہو جائیں، قیامت کے دن ابو بکر آئے گا تو میں اللہ خود آپ کا بدلہ اتاروں گا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں جی، تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا میں، اللہ خود دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یہی کہ جب اعلان ہوگا، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے جب جنت میں کسی کو بھیجنے کی باری آئے گی تو پہلا نام ہی ابو بکر کا پکارا جائے گا۔ آج یہ لوگ جو ابو بکر کا نام سن کے ماتھے پہ تیوریاں بناتے ہیں، ان کے خلاف بک بک کرتے ہیں، قیامت والے دن جائیں گے تو پتہ چلے گا۔
لگ جائے گا پتہ کہ کیا حال ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں کیا کچھ تم نے کہا تھا، چند دن کی زندگی ہے، میں ان کو بھی دعوت ایمان دیتا ہوں، خدا را اپنی زندگی کو بدلیے، ایمان کی طرف آئیے جی۔ یہ تمہارا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جی، نہ قرآن، نہ اسلام، نہ اذان، نہ اس طرح کی نماز، نہ اس طرح کا کلمہ ہے کیا تمہارے پاس ایمان کا جی؟ اور بحث کرتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میرے پیغمبر یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، یہ اتنے عظیم ہیں کہ میں نے خود ان کے دلوں کے اندر اپنی قدرت کے قلم سے ایمان کو لکھ دیا ہے جی، جن کا مرتبہ ہی اتنا زیادہ ہے جی، ان کے اوپر بحث کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جی یہ 6 فضیلتیں ہو گئیں حضرت ابوبکر صدیق کی جی، یہ ترتیب کے ساتھ میں نے ذکر کی ہیں جی۔ صحابی ہے، صحابہ تو اور بھی ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے، اور بھی بہت سارے تھے، حدیبیہ میں شامل ہیں، اور بھی بہت سارے تھے، بدر میں شامل ہیں، بدری صحابی ہیں، اور بھی بہت سارے تھے جی، عشرہ مبشرہ ہیں، وہ تو 10 ہیں جی، ان 10 میں سے بھی پہلا نمبر ہے تو ابوبکر صدیق کا ہے جی۔ تو جب پہلا نمبر ہی ابوبکر صدیق کا ہے تو مزید ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مانے یا نہ مانے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو فخر سے بیان بھی کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلا مومن ہے تو ابوبکر صدیق ہے، جنتی ہے ابوبکر صدیق جی، آپ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دینے والا ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر صدیق کو درمیان میں سے نکالیں گے تو پورے اسلام کی دیوار گر جائے گی۔ اپنے ایمان کی سلامتی بھی اسی میں ہے کہ ابوبکر کو مومن مانا جائے، الحمدللہ ہم مانتے بھی ہیں اور سب سے پہلا مومن مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔